तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई आदिल हबीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हमने पिछली किस्त में आस्तर की किताब का मुतालिया मुकम्मल किया था, जो तारीखी कुतब में से एक है, और हमने ये सीखा कि खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ है क्योंकि वो कादर मुतलक है और वो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब बातों में भलाई पैदा करता है, भले ही वो दिखाई ना दे। उसका हाथ पसे पर्दा काम करता है। अय्यूब की किताब के मुताले में, जो पुराने अहदनामे की नज़मी कुतब में से सबसे पहली किताब है, हम इसमें दुख के मसले पर बात करेंगे कि खुदा क्यों दुख आने देता है और इस किताब से हम कौन से असबाक सीखते हैं। जब एक ईमानदार दुख दर्द से गुजरता है तो खुदा कहाँ होता है? खुदा नजदीक है या दूर होता है? क्या वो देखता या हालात के अंदर मुदाखलत करता है? इस शानदार किताब में हम इन सब सवालात के जवाबात को जानेंगे, यानी कि अय्यूब की किताब में। डॉक्टर फयाज, हमेशा की तरह अय्यूब की किताब का मुताला शुरू करने से पहले हमें इस किताब के मुतालिक कुछ बताइए। पुराने अहदनामे की कुतब के दरमियान इसकी तरतीब, मुसन्निफ का नाम और इसकी तसनीफ का वक्त। देखें भाई, अय्यूब की किताब जो 5 निज़ामी कुतब में से पहली किताब है। अय्यूब, ज़बूर, मिसाल, वाज और गज़लो गज़लात की इन 5 कुतब को निज़ामी कुतब कहा जाता है क्योंकि इन्हें शायरी के अंदाज में तहरीर किया गया है और इनमें पुरमानी अक्स है। और मैं कहूँगा कि ये 5 निज़ामी कुतब पुराने अहदनामे के दिल को पेश करती हैं। पुराने अहदनामे में 39 कुतब हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि हम इन्हें इस तौर पर वाज़े जान सकते हैं कि जिसका सीना है और 2 पर हैं। और बाएं पर में 17 कुतब हैं जिन्हें 5 और 12 में तकसीम किया जा सकता है, और 5 मूसवी कुतब हैं और 12 तारीखी कुतब हैं जिनकी शुरुआत यूशाया की किताब से और इख्तिताम आस्तर की कुतब पर होता है। बाएं पर में 17 कुतब हैं जिन्हें 5 और 12 में तकसीम किया जाता है। 5 बड़े अंबिया हैं और 12 छोटे अंबिया हैं। 17 और 17 34 और बाकी 5 निज़ामी कुतब हैं जो सीने को या फिर पुराने अहदनामे के दिल को पेश करती हैं। और पहली किताब अय्यूब की किताब है जो कि बहुत ही अहम है, जो कि बहुत ही अहम बातों को पेश करती है, और ये बातें इंसान के मुतालिक हैं। दरअसल मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इस किताब के मुसन्निफ का नाम यकीन से नहीं बताया जा सकता, और मैं कहूँगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यकीनन इसका सबूत मौजूद है कि ये किताब इल्हामी किताबों में से एक किताब है, और इसके इल्हामी होने का सबूत भी इसी किताब में मौजूद है। और कुछ कहते हैं कि इसका मुसन्निफ मूसा है, और कुछ कहते हैं कि इसका मुसन्निफ खुद अय्यूब है, और कुछ कहते हैं एलीहू है जो अय्यूब के दोस्तों में से था। पर ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इसका मुसन्निफ मूसा है। सही। इसके लिखे जाने का वक्त क्या है, अगर हम इस किताब की तसनीफ के वक्त का तयन करना चाहें? जैसा कि बादज़ा हम जानते हैं कि अय्यूब बाप दादा का हम असर था, और हो सकता है कि वो अब्राहम का हम असर हो क्योंकि वो शरीयत से पहले दौर में था। लेकिन तसनीफ के वक्त का इन्हिसार इस पर है कि मुसन्निफ कौन है, क्या वो मूसा है या वो अलीहू था, या अय्यूब बजाते खुद उसका मुसन्निफ था। और अगर सच में इस किताब का मुसन्निफ मूसा था तो जरूर ये किताब उसके वाक़े होने से सैकड़ों साल बाद लिखी गई होगी। सही। अगर एलीहू था तो तहरीरें वाक़यात के साथ ही लिखी गई होंगी। बहरहाल मेरे ख्याल में ये कोई मौजू नहीं है जिस पर हम लेकिन फिक्र कर रहे हमें हैं। वाक़यात के वक्त की फिक्र जहाँ है। तक वाक़यात के वक्त का ताल्लुक है, ऐसे सबूत मुयस्सर हैं जिनके मुताबिक ये शरीयत से पहले का दौर था।
زمانوں پہلے کی بات ہے کہ اس کا کچھ ثبوت یہ ہے کہ وہ ابراہم کا اہم اثر تھا یا اس کے دور کے بزرگ جو پیدائش کے دور کے تھے۔ صحیح۔ بھائی عادل، کچھ ذاتی نظریات ہیں جن کے مطابق ایوب کی کہانی حقیقی نہیں ہے، یہ ایک رمزیہ قصہ ہے۔ اس کا جواب کیسے دیں؟ کیا یہ ایک رمزیہ قصہ ہے یا پھر حقیقی واقعہ؟ اور ایوب کس دور میں ہو گزرا؟ کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ رمزیہ ہے یا پھر حقیقی قصہ؟ کیا کہیں گے؟ در حقیقت ایوب کی کتاب کوئی رمزیہ قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقی کتاب ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ کے منصف نے ایوب کے نام حوالہ دیا ہے، اور یعنی حزقیل نبی نے۔ اگر ہم حزقیل کی کتاب کو پڑھیں 14ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ اے آدم ذات، جب کوئی ملک سخت خطا کر کے میرا گناہ گار اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اور اس کی روٹی کا آسا توڑ ڈالوں اور اس میں قید بھیجوں اور اس کے انسان اور حیوان کو ہلاک کروں، تو اگرچہ یہ 3 شخص اس نے 3 نام لیے، نوح اور دانیل اور ایوب اس میں موجود، وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اور پرانے عہد نامہ میں حزقیل کہتا ہے، مگر نئے عہد نامہ میں ایک مصنف ہے جو کہ یعقوب کہلاتا ہے، جس نے یعقوب کا خط لکھا ہے۔ اس کے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے۔ سو پرانے عہد نامہ میں حزقیل اور نئے عہد نامہ میں یعقوب دونوں ابواب کو کرتے ہیں۔ ایک اگر وہ اس قصے کا حوالہ دیتے تو یہ نامقتول بات ہوتی، بلکہ اس کتاب کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے۔ وہ کون سا تاریخی دور ہے جس میں سے ایوب ہو کر ثبوت گزرا؟ کیا ہے؟ پہلی بات یہ واضح ہے کہ یہ سیلاب کے بعد لکھی گئی۔ اس کتاب کے 22ویں باب میں اس کتاب کے سیلاب کے بعد لکھے جانے کی دلیل ملتی ہے، جب وہ شریروں کے متعلق کہتا ہے کہ اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا بطور قوم تذکرہ نہیں ملتا اور کہانت کی کوئی بات اس میں نہیں ہے، یہ خیمہ اجتماع کا ذکر نہیں۔ سو جب ایوب اپنے بچوں کے لیے قربانی گزرانتا تھا، وہ اسے خود ہی گزرانتا، اگر کوئی کاہن موجود ہوتا وہ اسے خود ہی گزرانتا، جیسا کہ کاہن سوختنی قربانی گھرانے کی گزرانتا۔ کہانت۔ جی ہاں، گھرانے کی کہانت۔ تیسری بات، کیا وہ سب قربانیاں جو ایوب نے گزرانی وہ سوختنی قربانیاں تھیں؟ کیونکہ احبار کی کتاب کے قوانین تب لکھے نہیں گئے تھے۔ سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانی کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ جی۔ چوتھی بات، ایوب کی طویل بیماری ہے۔ جب خداوند نے ایوب کو اس بیماری سے شفا دی، بائبل بتاتی ہے کہ وہ 140 برس تک جیتا رہا، جو اس کے پہلے کی زندگی کے علاوہ تھے۔ اس کا مطلب اس کی زندگی تقریباً 200 برس تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ باپ دادا کی عمروں سے مسلط رکھتی ہے۔ ابراہم 175 برس تک جیتا رہا۔ زبردست۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایوب کی کتاب پاک کتابوں میں حیرت انگیز ترین کتب میں سے ایک ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کی نسبی کتب کی پہلی کتاب ہے، جن میں زبور، امثال، واعظ اور غزل الغزلات اور نوح کی کتابیں شامل ہیں۔ عبرانی شاعری لے اور وزن سے زیادہ تخیل اور نظریات سے متعلق ہے۔ ایوب کی کتاب کا مطالعہ شاعری کی صورت میں ہے، جو ہومر کی لکھی ایلیاد اینڈ اوڈیسی سے ملتی جلتی ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی فیض نے کہا کہ یہ کتاب خود اپنے الہامی ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ کتاب الہامی اور خدا کی طرف سے ہے؟ اس کے الہامی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اس کتاب کے الہامی ہونے کے کیا ثبوت ہیں؟ اندرونی ثبوت جو اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی تصدیق کرے۔ میں ایک بات کا ذکر کروں گا کہ نئے عہد نامے کے الہام سے آنے سے پہلے جو راست بازوں کی قیامت اور شریروں کی قیامت کے درمیان واضح فرق کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب شریروں کی قیامت کے فرق کے متعلق 14ویں باب میں اور راست بازوں کی قیامت کے متعلق 19ویں باب میں بتاتا ہے، اور یقیناً اگر روح القدس اسے تحریک نہ دیتا تو وہ یہ باتیں بتانے کے لائق ہی نہ ہوتا، اور ہم اس پر 14ویں اور 19ویں باب پر پہنچ کر بات کریں گے۔
اس میں پیدائش اور خدا کے اختیار اور اس کی قوت اور مافوق الفطرت ہستیوں کا تذکرہ بھی ہے۔ سب باتیں انسان پر اب تک عیاں نہیں ہوئی، کوئی خلا میں نہیں پہنچا اور کسی نے تخلیق کے زاویوں یا علم افلاک کو نہیں جانا تھا، مگر ایوب نے افلاک اور جغرافیہ کے متعلق باتیں کی جن کے متعلق سائنسدانوں نے بعد میں دریافت کیا۔ یہ اس کتاب کے الہامی ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ جی، کیا یہ صحیح ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں جن چند ایک موضوعات پر بات کی گئی ہے وہ کون سے ہیں؟ میری رائے میں 3 اہم موضوعات پر اس کتاب میں بات کی گئی ہے جو کہ بڑی ہے اور اس کے 42 ابواب ہیں۔ اور سب سے اہم موضوع اس کتاب میں یہ ہے کہ خدا کے سامنے انسان کیسے راست باز ٹھہر سکتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہی سوال اس کتاب میں بار بار پوچھا گیا، اور 9ویں باب میں 15 اور 50 میں کہ انسان کس طرح خدا کے سامنے راست باز ٹھہرے۔ کیا کوئی ایسا عمل یا ایسی بات ہے جو انسان کرے اور اس پر انحصار کرے خدا کے آگے راست باز ٹھہرنے کے لیے؟ اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ یہاں پر واضح طور پر یہ کتاب کہتی ہے کہ خدا کے آگے انسان کے راست ٹھہرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کاموں کے وسیلے سے سب سے زیادہ ایوب حقدار ہوتا۔ وہ شخص کامل اور راست باز اور خدا سے ڈرتا تھا، اور اس نے اس کے نیک کاموں کے متعلق 29ویں باب میں تفصیلاً گفتگو کی ہے اور ان گناہوں اور برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے کبھی نہیں کیے، اور 31ویں باب میں اور کیا وہ پھر خدا کے آگے اپنے کاموں کے وسیلے راست باز ٹھہرتا ہے، ہم جانیں گے۔ انسان کے پاس خدا کے آگے راست ٹھہرنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے آگے راست ٹھہراتا ہے۔ یہ اہم موضوع ہے، اور اس کا دوسرا موضوع سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنا ہے کہ خدا ایمانداروں کو دکھ سے کیوں گزرنے دیتا ہے، اور ایوب سخت آزمائشوں سے آخر کیوں گزرا، اور ہم جانیں گے کہ یہ آزمائشیں بے فائدہ نہ تھیں۔ تم طرح طرح کی آزمائشوں سے غم زدہ ہو۔ اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ کیا شیطان ایمانداروں کے ساتھ جو جی میں آئے کرنے کے لیے آزاد ہے؟ کیا خدا شیطان پر اختیار رکھتا ہے اور اس پر پابندی لگاتا ہے تاکہ خداوند شیطان کو جو کرنے کی اجازت دے تو وہ اس کے اختیار میں رہے؟ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جو ایوب ہمیں واضح طور پر سمجھاتا ہے۔ بھائی عادل، ہم ایوب کے نام کا مطلب جاننا چاہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب کے نام کا مطلب ہے کہ میرا باپ کہاں ہے۔ گویا ایوب ان سب مصیبتوں میں جو اس پر پڑی خدا کی تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ کیا وہ میری زندگی میں مداخلت کر رہا ہے یا خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ تاکہ ان سب باتوں کے سبب سے کیا میں فنا ہو جاؤں گا؟ ایک کھویا ہوا شخص ہے جو اپنے باپ کے پاس لوٹنا وہ چاہتا خدا ہے۔ کے پاس لوٹنے کا مشتاق ہے۔ ویسے وہ کھویا کہاں تھا؟ مطلب ایوب کس الجھن کا شکار ہو کر جیتا رہا؟ الجھن یہ تھی کہ اس نے بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کیا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مال اسباب چھین لیا گیا، بچے مر گئے، صحت چلی گئی۔ سو وہ پوچھ رہا تھا کہ جب میں نے خدا کے حضور ایک راست باز زندگی گزاری تو پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس الجھن کا شکار تھا اور اس سوال کا جواب پانا چاہتا تھا، کیوں یہ سب حالات اس کے مخالف ہیں اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی فیاض، میں پہلے باب کی چند آیات کو پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی 3 بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبھوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ہی ایسا کیا کرتا تھا۔ بھائی فیاض، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اوز کی سرزمین کہاں ہے جس کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے؟ اوز کی سرزمین غالباً عرب میں ہے یا عرب کے صحرا میں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خداوند نے ساؤل ترسیسی کو روکا اور وہ دمشق خدمت کو گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ بہت دنوں بعد ساؤل ترسیسی عرب کو گیا، اور جہاں اس نے 3 سال گزارے وہاں وہ خدا کے ساتھ تنہا رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اوز کی سرزمین وہی ہے، اور اگر ایسا تھا
तो इसमें एक आपने नजरिया है। अहद कदीम के वाकयात यानी अयूब के दिनों को नए अहदनामे के वाकयात यानी साउल की कहानी से जोड़ा। क्या इनके तो दरमियान अदबी तौर पर कोई ताल्लुक है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि अयूब पुराने अहदनामे का साउल है और साउल नए अहदनामे का अयूब है, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, क्योंकि दोनों ही पाकीज़ा जिंदगी गुजारते थे और मैं कहूँगा कि उनकी जिंदगी नेक अमाल से भरी पड़ी थी। मेरे ख्याल से अयूब ये कह सकता है, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। और 29वें बाब में अयूब अपने नेक अमाल पर बड़ा ही फख्र करता है और फिर इसके बाद वो 31वें बाब में अपने बेगुनाह होने पर फख्र करता है। वो कोई गुनाह नहीं करता और उसका ज़मीर उसे कोई इल्जाम नहीं देता और इसी वजह से उसका दिल उस पर कोई मलामत नहीं करता। दोनों जाती रास्तबाजी पर जी, फख्र और करते इसका हैं। सबूत यह है कि वो सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुताबिक सोख्ती कुर्बानी चढ़ाता, क्योंकि अयूब कहता है कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और ये सोचता था मैं तो गुनाह नहीं करता, लेकिन यकीनन बाकी लोग करते हैं, मैं नहीं करता। अहद कदीम में अयूब जाती रास्तबाजी को पेश करता है और साउल तरसीसी ईमान से पहले जाती रास्तबाजी को पेश करता है। जी। दोनों को सहरा में जाने की जरूरत थी और मैं जी। जानना चाहूंगा यहाँ अरब से बियाबान, क्या मुराद है? खालीपन, खला, बेकार, बंजर, गैर अहम और फिर इसके बाद बेफल होना। दोनों को खुद को जांचने की जरूरत थी और ये समझने की कि चाहे हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी नहीं है और खुदा के हमें साथ तन्हा लौटकर होना। खुदावंद के पास आने की जरूरत है, या खुदा के पास या फिर बाप के पास लौटने की। खुदा के पास लौटने की जरूरत है। बियाबान में खुदा ने मूसा को भी उसकी जाती काबिलियत और लियाकत से आजाद किया, जहां वो मुतमिन हुआ और उसने जाना कि खुदा ही सब कुछ है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। बाइबल कहती है कि वो बेगुनाह रास्तबाज है, हालांकि सब जानते हैं कि वो सब के सब गुमराह हुए। कोई नेकोकार नहीं। ये मुमकिन है कि वो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो, लेकिन कामिल और रास्तबाज था। आप क्या कहेंगे? जब सब गुनाहगार थे तो एक शख्स कामिल और रास्तबाज कैसे था? देखिए, जो लिखा है उससे मुराद कामलियत नहीं है जो खुदा की कामलियत है, बल्कि ये वो कामलियत है जिसका तकाजा इंसान करता है। मसलन जब खुदाउन कहता है कि कमाल बनो, तो इससे मुराद ये है कि हम जमीन पर होते हुए उसकी कामलियत को पाएंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम रूहानी तौर पर समझदार हों, ताकि उस रहम के वसीले जो लोगों पर करते हैं बाप जिससे दिखाई दे। लेकिन इससे मुराद वो कामलियत नहीं है, क्योंकि वो खुदा की मुनफरिद खसूसियात में से एक है। भाई आदिल, हमें अयूब की दौलत और जायदाद के मुतल्लिक बताइए और उन कुर्बानियों के मुतल्लिक जो अपने बच्चों के लिए वो गुजरान था। वो अपने घराने के लिए किस तौर पर जिम्मेदार था और अपने लिए किस तौर पर था? वो अपने बच्चों के मुतल्लिक क्या सोचता? वाज़िह है कि खुदावन ने अयूब को दुनियावी तौर पर बहुत सारी बरकतों से नवाजा था। अयूब के पास बहुत सी अच्छी चीज़ें थी। जब हम उसकी जायदाद के मुतल्लिक देखते हैं तो हम जानते हैं कि उस वक्त दौलत को भेड़ों और गायों और ऊँटों की तादाद से जाना जाता था। उसके पास कम से कम 11,000 और 500 जानवर थे, 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल थे। यानी जो जोड़ा था मतलब कि 1,000 बैल थे और 500 गधियाँ थीं। उसके पास 11,500 जानवर थे और बड़ी तादाद में नौकर चाकर थे। उसके इस सारे रेवड़ और गले को देखभाल के लिए और खुदा ने उसे 10 बच्चे अता किए थे, जिसमें से हम यहाँ देखते हैं उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियाँ। अयूब ने अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी गुजरानी, क्योंकि उसने सोचा कि शायद उसके बेटों ने गुनाह किया हो। भले ही ज़ाहिरी तौर पर कोई गुनाह न था, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पोशीदा बात हो, लिहाजा वो एहतियातन अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी गुजरानता। लेकिन अयूब ने अपने वास्ते कुर्बानी ना गुजारी, क्योंकि अयूब अपने आप को रास्तबाज और कामिल महसूस करता था। वो ये समझता था कि उसके पास ज़ाती रास्तबाजी है। ये अयूब की किताब को समझने के सिलसिले की पहली कड़ी हो सकती है कि वो खुद को बेऐब महसूस करता था। उसने अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी गुजरानी, अपनी खातिर ना गुजरानी। जी भाई फयाज, हम चाहेंगे कि आप इस किताब की एक मुख्तसर तकसीम बताएं जो बादज़ा मुताले में हमारे लिए मददगार हो।
پہلا اور دوسرا باب آزمائش کے 2 مراحل کے متعلق ہیں جن کی اجازت خداوند نے شیطان کو دی تاکہ وہ انہیں ایوب پر لائے، اور ایوب پر درجہ بدرجہ 7 آزمائشیں آئیں جن میں ظلم پر ظلم اور ظلم پہلے اور تھا، دوسرے باب اور پھر آخری آزمائش اس کے 3 دوستوں کے وسیلے آئی، وہ جو ذاتی راست بازی کے شکار تھے، اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھیں اس پر بے گناہ نہ ہونے کا الزام لگا رہی تھیں، سو اس نے انہیں خود پر الزام لگاتے ہوئے پایا، خاص کر جب انہوں نے اسے کھل کر باتیں کرنا شروع کی کہ اس نے ضرور ہی کچھ کیا ہوگا اور اسے اس لیے اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرے باب میں اس نے اپنے پیدا ہونے والے دن پر لعنت کرنا شروع کی اور سوچا کہ خداوند اس سے ایسی سختی کے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے جبکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ 3 مراحل میں گفتگو کی اور اس کا ایک دوست ایک سے زیادہ دفعہ بولا۔ الفیس 3 مرتبہ بولا، بلداد 3 مرتبہ اور زوفر 2 مرتبہ بولا، اور جب بھی اس کا کوئی دوست بولا تو وہ اسے یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ خدا اس کے خلاف کسی وجہ سے ہے، اور وہ انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش میں تھا کہ خدا اس کے خلاف بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، لیکن در حقیقت دونوں ہی غلط تھے کیونکہ خدا اس کے خلاف کبھی نہ تھا، اور وہ انہیں اپنے راست باز ہونے کا یقین دلانے میں ناکام رہا۔ سو ان تینوں مردوں نے ایوب کو جواب دینا ہی چھوڑ دیا کیونکہ وہ اپنی نظر میں راست تھا، اور یوں گفتگو موقوف ہوئی، اور اس کے بعد 32واں باب شروع ہوا۔ 33ویں باب میں کوئی منظر پر آتا ہے جو براخیل بوزی کا بیٹا علی یاہو کہلاتا ہے، جس نے ایوب سے کہا کہ کوشش نہ کرنا جرم ہے، اس کی مدد کی کہ وہ جانے یہ جرم ہے، اور اسے خداوند کی حضوری میں رہنے دیا، اور خداوند نے ایوب سے بات کی پہلی بار 38ویں باب میں اور پھر 39ویں باب میں، اور اس کے بعد پھر خداوند خاموش رہا، اور پھر ایوب نے اسے جواب دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے یا پھر دوسرا حصہ جس میں خداوند اس سے بات کرتا ہے۔ 40-41 میں خداوند خاموش رہا اور ایوب نے جواب دیا۔ 42ویں باب میں خداوند ایوب کو بحال کرتا ہے اور اس کے نقصان کے اسے عطا کرتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ چلیے حاضرین کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا سیکھا۔ مجھے ایوب کے نام کا مطلب پسند آیا کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا باپ کہاں ہے، کیونکہ انسان خدا سے دور اور کھویا ہوا ہے، وہ ہمیشہ خدا کے پاس لوٹ کر آنا چاہتا ہے، وہ خدا کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ صحیح، جیسے کوئی باپ کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ اگر میں دولت مند اور امیر ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق اچھا ہو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خدا کی خوشنودی کی علامت نہیں۔ بالکل صحیح۔ جب حالات بگڑ جائیں اور سمجھ سے باہر ہو جائیں تو خداوند ہمیشہ ہمیں تنہائی میں اپنے روبرو کرتا ہے، جیسا اس نے ساؤل کے ساتھ کیا۔ جب خداوند ساؤل سے ملا اور اسے عرب کو لے گیا اور وہاں اس نے اسے بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ ایوب نے جبکہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اس کے اندر ذاتی راست بازی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی سرزمین میں تھا جو بیابان سے ظاہر کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، انسانی دل میں پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں جیسے ذاتی راست بازی، غرور۔ ہر انسان جو انسانی صلاحیتوں اور ظاہری راست بازی پر انحصار کرتا ہے اور بجائے اس کے کہ ضرورت اور کمزوری کے وقت خدا کے پاس آئے، برکت کا دورانیہ یہ ہے کہ آپ خدا کے پاس آتے اور کہتے ہیں مجھے تیری ضرورت ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی ہے۔ برکت کا دورانیہ یہ ہے کہ آپ خدا ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں تیرے پاس اس لیے نہیں آتا کہ میں راست باز یا نیک ہوں۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خدا سے کہیں کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم فرما، تو آپ خدا کی راست بازی کو حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی ذاتی راست بازی پر بھروسہ کرتے اور خدا کے آگے اسی کے وسیلے مطمئن ہو جاتے ہیں تو گویا آپ خدا سے کہتے ہیں کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہوں۔ تب آپ خود کو سب سے بڑی برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایوب کی کتاب کے مطالعے کی گہرائی میں اتریں، عزیزو خود کو جانچیں کہ کیا آپ ذاتی راست بازی پر انحصار کرتے ہیں یا آپ مسیح کے صلیبی کام پر انحصار کرتے ہیں۔ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ کیا آپ کی خاطر کیے گئے مسیح کے صلیبی کام پر یا ان کاموں پر جو آپ نے کیے اور آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے انہیں پیش کرتے ہیں؟ اس کے متعلق سوچئے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أنا إناء يسود كاسر عليه
لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل، أنا إناء اسود كاسر عليه، لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. يا نفسي وشهيقي بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقودني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، بضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر دمك هو تمني وقيمتي. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो,